نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے کہ اب مزید ان کے اندر دعوت حق قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی، تو آپ نے طائف کا رخ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی بات قبول کر لیں یا آپ کی مدد کریں یا آپ کو پناہ دیں. چنانچہ آپ طائف کے لیے پیدل چل پڑے. پیدل، آپ کو معلوم ہے کہ کئی میل کا راستہ ہے یہ، اور پہاڑی راستہ ہے مکہ سے. آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے. راستے میں جس قبیلے سے بھی آپ گزرتے اسلام کی دعوت دیتے، اور اس طرح طائف پہنچے. اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے ارادہ فرمایا. انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام کے لیے مدد چاہی، مگر انہوں نے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا. آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا ارادہ کیا، انہیں بھی اسلام لانے کی دعوت دی، ان کے سرداروں سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے. لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جائیں. اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شے دی. چنانچہ آپ نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی شروع کر دی اور بدزبانی کی. سب کچھ امیجن کرتے جائیں. نمبر 1 بات کسی ایک نے نہ مانی پورے شہر میں. اور جب آپ نے واپس آنا چاہا، اب دیکھیے کہ کن حالات میں نکلے. وہ ساری تفصیل تو میں آپ کو نہیں اس وقت بتا سکتی، لیکن ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جب مکہ والوں کی طرف سے اب بالکل مایوسی ہو گئی کہ اور کوئی بھی ایمان نہیں لانے کا، یعنی پیچھے بھی کوئی راستہ نہیں، جہاں گئے ہیں وہاں بھی کوئی سننے والا نہیں. کس حال میں آپ واپس آ رہے ہوں گے اس کو ذہن میں لائیے. اور اگر وہ صرف خالی آپ کا راستہ چھوڑ دیتے کہ آپ واپس چلے جائیں تو بھی اور بات تھی، لیکن انہوں نے 2 طرف لائن لگا کر ایسے ہی جیسے کسی کے لیے جلوس نکالتے ہیں نا یا استقبال کرتے ہیں، سڑک کے 2 کنارے جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور جہاں سے آپ گزرتے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ کے ساتھ بدزبانی کی جاتی، آپ کی توہین کی جاتی. یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے رسوا ہونا. لیکن جب انسان اس حد تک تکلیف اٹھاتا ہے اور اتنی سیاہ رات ہو جاتی ہے تو وہیں سے روشنی پھوٹتی. اللہ کی دنیا میں وسائل کی کمی نہیں. اور حد یہ ہوئی کہ پتھر برسانا شروع کر دیے. آپ کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے، خون سے تر ہو گئے. حضرت زید جو آپ کو بچا رہے تھے ان کے سر پہ بھی کئی زخم آئے. اور حماقت کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ آپ کو ایک باغ میں، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لینی پڑی. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. آپ سوچے کہ 3 میل تک لوگ آپ کا پیچھا اسی حال میں کر رہے. ایک شخص پیدل چل رہا ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. جب آپ باغ میں داخل ہو گئے تو پھر ساری بھیڑ واپس چلی گئی. باغ کے اندر آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، اور جو کچھ پیش آیا تھا اس کو یاد کر کے زخمی دل کے ساتھ ایک دعا مانگی. اور یہ دعا دعائے مستضعفین یعنی کمزور لوگوں کی دعا کے نام سے مشہور ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللہم اے اللہ الیکا تیری طرف تجھ سے اشکو میں شکایت کرتا ہوں ضعف قوتی اپنی کمزوری اور بے بسی کا وقلت حیلتی اور قلت کا حیلتی اپنے چارے کے یعنی اپنی بیچارگی کا مراد ہے وحوانیہ اور اپنی کمزوری بے قدری علی الناس لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا یا ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین انت رب المستضعفین تو کمزوروں کا رب ہے وانت ربی اور تو ہی میرا رب بھی ہے الی من تکلنی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے الی بعید کسی بیگانے کے دور والے کے یتجہمنی جو میرے اوپر حملہ آور ہو جائے سختی اور تندی سے پیش آئے ام الی عدو یا کسی دشمن کے ملکتہ امری جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ان لم یکم بک علی غضب اگر تیرا مجھ پر غضب نہیں غصہ نہیں فلا ابالی تو کوئی پرواہ نہیں ولیکن لیکن عافیتک تیری عافیت ہی اوسع لی وہ میرے لیے زیادہ کشادہ ہے زیادہ بہتر ہے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بنور وجہ کا تیری ذات کے نور کی الذی وہ جو اشرقت لہ الظلمات جس سے تاریکیاں اندھیرے روشن ہو گئے وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے من ان ینزل بی غضبک اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو او یحل علی سخطک یا تیرا عتاب مجھ پہ وارد ہو لک العتبی تیرے ہی لیے رضامندی چاہتا ہوں عتبہ رضامندی کی طلب تیری رضا چاہتا ہوں حتی ترضا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اس وقت تک تیری رضا چاہتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی ہو جائے ولا حول ولا قوت الا بک اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں کبھی بھی غم کا موقع زندگی میں آئے لوگوں کی بے رخی لوگوں کی بے نیازی اور کبھی معاشرے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں کسی بھی ایسے موقع پر جب آپ سمجھے کہ سبھی ساتھ چھوڑ گئے اور خصوصاً دین کی وجہ سے کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دن آیا دین کی وجہ سے کہ نہ اپنا شہر پناہ دے رہا ہے اور جس دوسرے شہر میں پناہ لینے کے لیے گئے ہیں اس کا معاملہ اپنے سے بھی زیادہ ناقدری کا بیگانگی کا سختی کا اور ذلت کا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بھلا کہ جو آپ کی پکار پہ لبیک کہے اجنبی حالت میں پرائے دیس میں نہ صرف یہ کہ گالیاں ٹھٹھے مذاق بلکہ پتھر بھی کھائے اتنے کھائے کہ زخمی ہو گئے اور آپ کو بچانے والا بھی زخمی ہو گیا اس حال میں اللہ کو پکارتے ہیں کبھی بھی ایسا موقع آئے کہ جب کوئی انسان آپ کی بے قدری کرے کوئی آپ کا مذاق اڑائے دین کی وجہ سے یا کوئی آپ کو تکلیف دے کر رلا دے یا اس راستے پر چلنا بہت مشکل اور دوبھر ہو جائے تو یہی دعا کریں